بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے آپ اپنی کوئی خوشی، کوئی کامیابی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں اور اگلے ہی لمحے جیسے ہوا میں کچھ بدل جاتا ہے، ایک انجانی سی بے چینی، سکون کا غائب ہو جانا؟ آج ہمارے سامنے کچھ نفسیاتی مضامین اور روایتی متن ہیں جو اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کیا ڈیجیٹل دنیا میں نظر لگنا ایک حقیقت ہے یا صرف ہمارے ذہن کا وہم؟ جو سب سے پہلا نقطہ ان ذرائع سے نکلتا ہے وہ بہت چونکا دینے والا ہے۔ ایک ماہر عمرانیات لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ایک ایسی جگہ کے طور پر دیکھیں جسے وہ نیتوں کا بازار کہتے ہیں۔ نیتوں کا بازار؟ جی، یہاں نظر آنکھ سے نہیں لگتی، نیت سے لگتی ہے۔ یہ ایک ایسا بازار ہے جہاں حسد مسکراہٹوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور مقابلہ دعاؤں کا لباس پہن لیتا ہے۔ یہ ترکیب اپنے اندر ایک سرد سچائی رکھتی ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک فلسفیانہ بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہے؟ مطلب کسی کی بری نیت، کسی کا حسد جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، وہ حقیقت میں کسی پر اثر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بالکل، اور یہیں سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات اسے لاشعوری منفی توانائی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسکرین پر کسی کی نعمت دیکھ کر اپنی محرومی پر جلتا ہے تو اس کے اندر ایک شدید منفی احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس لفظوں میں بیان نہیں ہوتا، یہ خاموش رہتا ہے، لیکن یہ ایک توانائی کی لہر کی طرح اس شخص کی طرف سفر کرتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی تو یہی اشارہ ہے۔ حدیث ہے کہ نظر بد حقیقت ہے، مسئلہ دکھاوا ہے اور اس شکر کی کمی ہے جو اس نعمت کو محفوظ رکھ سکتا تھا۔ ہم سب کچھ دکھا دیتے ہیں مگر ماشاءاللہ کا حصار بنانا بھول جاتے ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ مسئلہ صرف دیکھنے والے کی نیت کا نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کچھ اثر دکھانے والے پر بھی ہوتا ہے؟ یہ نظر کی کوئی دوسری قسم ہے؟ یہ دوسری اور زیادہ خطرناک قسم ہے، خود کو ہزاروں اجنبی آنکھوں سے دیکھنے کا عمل۔ اور یہ ہمیں آزاد نہیں کرتا؟ نہیں، یہ قیدی بناتا ہے۔ نفسیاتی مضمون میں اسے تھرڈ پرسن آبزرویشن کہا گیا ہے، یعنی آپ اپنی زندگی جیتے نہیں، اسے دوسروں کی نظر سے دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ آپ کی خوشی کا معیار آپ کا اپنا احساس نہیں رہتا، وہ لائکس اور ویوز کی تعداد بن جاتا ہے۔ بالکل، اور جس دن یہ تعداد کم ہوتی ہے آپ کی خود اعتمادی بھی کم ہو جاتی ہے، دل پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی تو تضاد ہے، سب کچھ دکھانے کی آزادی دراصل اپنی حفاظت کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا ہے۔ تو اگر مسئلہ اتنا گہرا ہے تو کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ ہم اس ڈیجیٹل نمائش کے دور میں خود کو محفوظ کیسے رکھیں؟ حل بھی وہی ہے جہاں مسئلہ ہے، نیت اور نمائش میں توازن۔ ایک محقق لکھتے ہیں کہ ہماری روایت میں ایک سنہری اصول تھا، نعمت چھپاؤ، شکر دکھاؤ۔ اور آج ہم اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں۔ جی، نعمت دکھاؤ اور شکر بھی دکھاوے کے لیے کرو۔ عملی مشورہ بہت سادہ ہے، زندگی کے ہر لمحے کو نمائش کے لیے پیش نہ کیا جائے۔ کچھ چیزیں صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ اور دوسرا قدم شکر ہے، حقیقی شکر جو دل سے نکلے۔ اور آخر میں ایک روحانی ڈھال، اللہ کا ذکر، سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد۔ سکون نمائش سے نہیں، یقین سے ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نظر بد کی حقیقت نہیں بدلی، صرف اس کا میدان بدل گیا ہے۔ پہلے حاسد سامنے ہوتا تھا، آج وہ اسکرین کے پیچھے ہے، ایک نامعلوم چہرہ۔ وہ جلن، وہ احساس کمتری، وہ لاشعوری حسد آج بھی اتنا ہی حقیقی ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، کچھ نعمتیں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، صرف بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس ڈیجیٹل نمائش کے دور میں ہم کیا کچھ دکھا رہے ہیں اور بدلے میں کیا کچھ گوا رہے ہیں؟